صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں، ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں۔ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، منہ میں زبان رہے گی، ہم صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تصویر صحابہ ہیں۔ جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا، اس بھار نبوت کے شاکیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہیں۔ میرے معزز مہمان، آج دی محفل دی زینت خطیب پاکستان شہزادہ اہل حدیث وکیل صحابہ، دل تا میرا ایسی بھی حضرت صاحب بیان آخری ہونا چاہیے سی گا، لیکن انہوں نے اگے پروگرام تے جانا مجبوری ہے۔ اللہ پاک انہاں دے علم اندر جوانی اندر برکت عطا فرمائے۔ میں دعوتی سخن پیش کرنا اپنے معزز مہمان شہزادہ اہل حدیث وکیل صحابہ حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب بیان فرماندے نے، ذرا دل دیاں کھڑکیاں کھول کے سماعت فرمانا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آنکھو سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ۔ میں پھر پڑھتا ہوں، آپ کی سبحان اللہ کی آواز گونجنی چاہیے۔ قرآن سن کر جن لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچتا ہے، لوگ قوالیاں تے بول دینے، ساڑی قسمت ہے کہ اسی قرآن تے بولنے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دی ہے. دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائیں. میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی حضرت مولانا طاہر مدنی صاحب کا، جامع مسجد کی انتظامیہ کا، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے. آج کی تاریخ میں کوئی 7-8 جلسے، بہت زیادہ مصروفیت، لیکن چونکہ حضرت مدنی صاحب سے، آپ جماعتیوں سے بڑی محبت، تمام کے تمام شہر کراس کر کے آپ کی زیارت کو حاضر ہو چکے ہیں. دعا کیجئے اللہ رب العالمین یہ محبتیں سدا سلامت رکھیں اور ہمیں اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا فرمائے. مجھے حکم ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے پہلے میں اپنے نبی کا ذکر کروں، پھر میں اپنے نبی کے یاروں کا ذکر کروں. جتنی آپ کی سبحان اللہ، میرا دل چاہتا ہے میں کوئی اور موضوع کا انتخاب کر لوں. کل نفس ذائقۃ الموت، وہ بھی آندا مینوں ہے. تو انہوں کو ڈرائیے کہ تسی بول دیتے ہے کوئی نہیں ہے. تے ساڈا عقیدہ ہے کہ جڑے مر جاون، مردہ ہو جاون، قبر چ پہنچ جاون، وہ بول دے تے تسی بھی بول دے. تسی بول دے ہیں، تسی تو ماشاءاللہ اللہ توڑی لمبی حیاتی کرے تے تسی بولنا ہے. پہلے گل ہوئے گی امام دی تے پھر گل ہوئے دی مقتدیاں دی. میرا دل چاہتا ہے پہلے گل ہوئے پیر دی تے پھر گل ہوئے مریداں دی. سبحان آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. معزز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربی کہتے ہیں بہار کو. ربی کسے کہتے ہیں؟ ساؤنڈ والے بھائی ماشاءاللہ، ہر سال کی طرح کمال، پورا انتظام بہترین ہے. مغرب کا ابھی وقت ہے اور ماشاءاللہ کانفرنس آپ کی مکمل. حضرت راسک صاحب قریب پہنچ گئے ہیں، خالد صاحب تشریف لانے والے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو ایڈوانس میں مبارکباد. اب آپ بڑے جو ہے ہمتن گوش ہو کر بیٹھیں. انتظامیہ کے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے اب وہ نیچے تشریف رکھیں، بالکل نظم و ضبط کے ساتھ. آپ توجہ میری طرف رکھیں، کوئی بچہ اٹھے اسے فوری بٹھا دیا جائے. ربی کہتے ہیں بہار کو. اول پہلی بہار، جب اس ساری کائنات پر خزاں چھا چکی تھی، آپ کے اور میرے آقا پہلی بہار بن کر تشریف لائے. سبحان اللہ. ہمارے معزز مہمان بھی بڑی دور سے سفر کر کے پاس پہنچ چکے ہیں، ہم ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں. توجہ میری طرف رکھیے گا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، انسانیت گمراہی کے اندر، انسانیت اندھیروں کے اندر، لیکن جب میرے آقا بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جاتا رہا، ماں کا کوئی مقام نہ تھا، ماؤں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا ہوا کرتا تھا، بیٹی کا کوئی مقام نہ تھا، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انسانیت شرمندہ، انسانیت جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور تھی کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسانیت پر رحم آیا، اور پھر وہ وقت آیا پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بکرمی، یکم جیٹھ 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے۔ ارے بابا آج یہ کون آئے ہیں؟ آمینہ کے لال آئے ہیں، عبداللہ کے لخت جگر آئے ہیں، آمینہ کے نور نظر آئے ہیں، اشرف المخلوقات آئے ہیں، افضل الموجودات آئے ہیں، افضل الانبیاء آئے ہیں، افضل الاسقیاء آئے ہیں، اشرف الناس آئے ہیں، احکم الناس آئے ہیں، اجمل الناس آئے ہیں، نبی الحرمین آئے ہیں، محبوب رب المشرقین آئے ہیں، جبت الحسن والحسین آئے ہیں، امام القبلتین آئے ہیں، سید العارفین آئے ہیں، سید الساجدین آئے ہیں، سید الراکعین آئے ہیں، سید الصابرین آئے ہیں، سید الخاشعین آئے ہیں، سید السردار آئے ہیں، قافلہ سالار آئے ہیں، حبیب کردگار آئے ہیں، بہار کائنات آئے ہیں، حسن کائنات آئے ہیں، جمال کائنات آئے ہیں، فخر کائنات آئے ہیں، فخر موجودات آئے ہیں، دعائے خلیل آئے ہیں، فضل رب جلیل آئے ہیں، سید البراء آئے ہیں، بدر الدجا آئے ہیں، شمس الضحیٰ آئے ہیں، احمد مجتبی آئے ہیں، کیسی شان لے کر آئے ہیں، حضرت آدم کی انابت لے کر کے آئے ہیں، حضرت نوح کی استقامت لے کر آئے ہیں، حضرت ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے ہیں، حضرت موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے ہیں، حضرت یعقوب کا حسن لے کر کے آئے ہیں، حضرت یوسف کا حسن لے کر کے آئے ہیں، حضرت ہود کی ہدایت لے کر کے آئے ہیں۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہوں گے تو منادی کرنے والے نے منادی تو کی ہوگی، ارے یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پہنچنے والا محمد آ گیا ہے، بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے، گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنا دینے والا محمد آ گیا ہے۔ پھر کہیں سبحان اللہ۔ حضور تشریف لے کر آئے، اللہ کا انعام بن کر آئے، اللہ کا احسان بن کر کے آئے، اللہ کا فضل بن کر کے آئے۔ سبحان، حضور تشریف لے کر آئے، اللہ کا انعام بن کر آئے۔ کیسے انعام بن کر؟ توجہ میری طرف رکھیے، کیسے انعام بن کر آئے؟ انعام کیسا ہے؟ اللہ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا، احسان کر دیا۔ میں نے عرض کیا ربا کون سا احسان ہے جو تو نے نہیں کیا ہے؟ کون سا احسان ہے جو تو نے نہیں کیا ہے؟ آج بابا جی ہون توجہ میرے بار رکھیں، ہون نہیں بولنا، ہون تسی بولے تو میں چپ کر جاؤں، ہون نہیں بولنا، جو بھی مسئلہ ہوئے ہون نہیں بولنا، توجہ میرے بار رکھیں۔ اللہ کا احسان بن کر، اللہ کا انعام بن کر، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے عرض کیا ربا کون سا ایسا احسان ہے جو تو نے نہیں کیا؟ زمین بنائی تیرا احسان ہے، آسمان بنایا تیرا احسان ہے، ہواؤں کو چلایا تیرا احسان ہے، چاند کو چمک دی تیرا احسان ہے، سورج کو دھمک دی تیرا احسان ہے، سمندروں میں جلانی کو رکھا تیرا احسان ہے، دریاؤں میں روانی کو رکھا تیرا احسان ہے، مچھلیوں کو تیرنا سکھایا تیرا احسان ہے، پرندوں کو اڑنا
سکھایا تیرا احسان ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کی تیرا احسان ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے تیرا احسان ہے، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے تیرا احسان ہے، دھڑکنے کے لیے دل عطا کیا تیرا احسان ہے۔ کون سا احسان جو تو نے نہیں کیا لیکن کبھی تو نے نہیں کہا میں نے تمہیں آنکھ عطا کی احسان کیا ہے، دل عطا کیا احسان کیا ہے، لیکن آج تو نے کہہ دیا اے مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا دیکھو تو صحیح نا میں نے احسان کون سا کر دیا ہے، یہ ہے محبوب تو میرا عطا میں نے تمہیں کر دیا، مومنوں تم پر احسان کر دیا ہے۔ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں من انفسکم، میں نے تمہاری جانوں میں سے مبعوث کر دیا، احسان کر دیا ہے۔ تو بولو میرے نبی دی ذات اعلیٰ، بولو میرے نبی دی ذات اونچی، بولو میرے نبی دی ذات جویں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات اعلیٰ ہے ویسے میرے نبی کے یار بھی اعلیٰ، بولو ویسے میرے نبی کے یار بھی اعلیٰ۔ اور یارو اجوی قانون ہے اگر امام اعلیٰ ہوئے تے مقتدی بھی اعلیٰ ہویا کر دے، استاد اعلیٰ ہوئے تے شاگرد بھی اعلیٰ ہویا کر دے، اور پیر اعلیٰ ہوئے مرید بھی اعلیٰ ہویا کر دے۔ آج تسی اس گل تے فخر کر دیو میں نماز پڑھیے مکے دے امام دے پیچھے، اے میں انہاں دی عظمت دا کیوں نہ ذکر کراں جنہاں نے نمازاں پڑھیاں نے تے نبیاں دے امام دے پیچھے پڑھیاں، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بڑی جلدی سے مجھے حکم ہوئے میں نے ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے، میں آپ کو لے کر کے چلوں، توجہ میری طرف رکھیے، تسی بول کے اونچی آنکھوں میرے نبی دے سارے یار، اونچی بولو میرے نبی دے سارے یار، اے او پرے چوک چ 2 لاکھ روپیہ دے کے بلاون تے آکھن بھی تے آ کے حضور دے یارہ دی توہین کر تے سامنے بیٹھے ہو ان آکھن واہ بھی واہ کیا بات تے بڑی سونی گل کیتیا تے تسی حضور دے یارہ دی تعریف ہوئے تے نہ بولو تے گل چنگی کوئی نہیں، اچھی بولو میرے نبی دے سارے یار، اے بولو حضور دے سارے یار، میرے نبی دے سارے یار آلہ نے، لیکن انہاں سارے یاراں دے وچوں او جڑے میرے نبی دے 1400 یار بیت رضوان دے وچ شامل ہوئے نے، توجہ میرے ور رکھیا دے، میرے آقا نے اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو بھیج دیا، آپ چلے گئے ہیں، بات پھیلا دی گئی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے آقا بڑے پریشان ہیں، میرے آقا نے اعلان کر دیا اور آؤ میرے یارو میرے سفیر عثمان کو میرے یار کو شہید کر دیا گیا ہے، ہم نے اپنے یار کا بدلہ لے کر کے جانے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ لوگ دیوانے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرتے ہیں، میں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں، میں اپنے نبی دے ایک یار دی تانوں قیمت دساں، اپنے نبی دے ایک یار دا مول دساں، اور میرے نبی نے اپنے یار دی قیمت لائیے، میرے نبی نے اپنے یار دا مول پائے، میرے نبی فرماندے نے اے میری جان تے میرے سارے یاراں دی جان اسی جام دا نظرانہ پیش کر دوانگے، لیکن اپنے یار عثمان دے لہو دا بدلہ لے کر کے جاوانگے۔ یہ میرے نبی نے ہاتھ رکھ دیا، کہا آؤ میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو، بیعت شروع ہو گئی ہے، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ رکھ دیا ہے، کہا آقا بیعت کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر فاروق اعظم نے ہاتھ رکھ دیا ہے، میرے آقا بیعت کرتا ہوں۔ مولا علی حیدر کرار آگے عرض کرتے ہیں آقا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر ڈالیں گے لیکن عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ توجہ، اگر آپ نے اس انداز سے پہلے یہ بات نہ سنی ہو تو پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولنا ہے اور میری بات کی تصدیق کرنی ہے۔ میں نے کہا دیکھو منظر کیسا ہے، نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جو میرا دوسرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ ید عثمان، یہ ہاتھ
عثمان غنی کا ہاتھ ہے، میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی بدلہ، عثمان کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، جب یہ منظر کائنات کے شہنشاہ نے دیکھا ہے کہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اللہ کو یہ عطا اتنی پسند آئی، اللہ نے بھی اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم، اور میرا سوہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے۔ اور نہیں سمجھ آئی تانوں میں اپنے امداد وچ سمجھانا، پنڈ دے وچ کوئی ماڑا بندہ ہوئے نا، ماڑا بندہ ہوئے پنڈ دا چودھری ان دی کنڈ دے اتے ہاتھ رکھ دوے، لوکی آکھ دے انہوں کچھ نہ کھیا جے، ان دی کنڈ دے اتے پنڈ دے چودھری دا ہاتھے، ان دی کنڈ دے اتے پنڈ دے امام دا ہاتھے، ان دی کنڈ دے اتے ایم پی کے ایم این اے دا ہاتھے۔ اور میں بھی آکھیا اور کائنات دے بدترین انسان صحابہ نو بھونکن تو پہلے اے گل یاد رکھ لوی، صحابہ دے اتے رب کبریا دا ہاتھے۔ مرحبا مرحبا، حضرت شیخ تشریف لا چکے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت راسک صاحب بھی تشریف، میرے شیخ مشائق تشریف لا چکے ہیں، حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ، اور دعا کریں اللہ میرے شیخ کے علم میں، عمر میں، حلم میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، میں اپنی بات کا آغاز کروں، میں اپنی بات کو آگے لے کر کے چلوں۔ تسی بولو میرے نبی دے سارے یار، اللہ نے میرے نبی دے سارے یاراں دے وچوں میں اپنے نبی دے ایک یار دا تذکرہ کرن لگا۔ کون میرے نبی دا یار؟ خال المسلمین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، سارے آنکھوں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ کا تذکرہ کروں۔ کون سیدنا امیر معاویہ؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جانثار حضرت امیر معاویہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے وفادار حضرت امیر معاویہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے حبدار حضرت سیدنا امیر معاویہ۔ کون سیدنا امیر معاویہ؟ جن کے بارے میں امام حربی فرماتے ہیں اِنَّا معاویہ ابن ابی سفیان ستر لاصحاب رسول اللہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کا تذکرہ کرنا، ان کی شان کو بیان کرنا، ان کا دفاع کرنا صرف حضرت امیر معاویہ کا دفاع نہیں ہے بلکہ تمام صحابہ کرام کا دفاع ہے۔ لوگ حضرت امیر معاویہ کی آڑ کے اندر پھر تمام صحابہ کرام پر گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ہم حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم حضرت امیر معاویہ کو اس لیے نہیں مانتے ہیں حضرت امیر معاویہ بہت بڑے نمازی تھے، ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ بہت بڑے غازی تھے، ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ بہت بڑے سپہ سالار تھے، ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ بہت بڑے عظیم انسان تھے۔ رب کعبہ کی قسم میں حضرت امیر معاویہ کا دفاع اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کی خدمت کیے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کا کلمہ پڑھے اور میرے نبی نے ارشاد فرمائے اور میرے نبی نے مور لا چھڑیے۔ میرے نبی فرماندے نے مر رآنی او رآ مر رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، اور جن نے مینوں ویکھیا ان دے اتے اللہ نے جہنم دی آگ حرام کر چھڑیے۔ پھر ماننا حضرت امیر معاویہ نے
میرے نبی دے وضحا والے مکھڑے دی زیارت کیتی ہے. میں کوئی اختلافی گل کرنا نہیں چاہتا. میں حضرت امیر معاویہ دا دفاع کرن لگا, حضرت امیر معاویہ دی عصمت بیان کرن لگا. میں آکھیا حضرت امیر معاویہ دی عصمت دے وچ اگر کوئی حدیث نہ بھی ہوئے, حالانکہ حضرت امیر معاویہ دی عصمت وچ میرے آقا دی 22 احادیث موجود ہے, رب کے قرآن کی آیات موجود ہے, لیکن اگر کوئی حدیث نہ بھی ہو اتنی بات ہی کافی ہے کہ حضرت امیر معاویہ میرے آقا کے سپاہی ہیں, میرے آقا کے صحابی ہیں. اور پوچھا تھا نا امام صاحب سے, امام صاحب بتلائیے تو صحیح نا, حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بڑی عظمت ہے, لیکن یہ جو تو نے سوال پوچھا ہے اس سوال کا انداز اور ہے. حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے عظیم انسان ہیں, لیکن حضرت امیر معاویہ میرے آقا کے صحابی ہیں. حضرت امیر معاویہ نے میرے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, حضرت امیر معاویہ نے میرے آقا کی سواری پر سواری کی ہے, حضرت امیر معاویہ نے میرے آقا کے ساتھ مل کر کے جہاد کیے. جہاد کرتے ہوئے جو آپ کا گھوڑا چلائے, گھوڑے کے قدم زمین پر لگے ہیں, خاک اڑی ہے. آپ فرماتے ہیں الغبار الذی دخل فی انف فرسی معاویہ, وہ جو غبار اڑی اور غبار اڑ کر کے حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے اندر گئی ہے, عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کی ساری نیکیاں مل کر اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے. اور آئیے حضرات گرامی کہتے ہیں حضور علیہ السلام صبح سحری کا وقت ہے, رمضان المبارک. ان بچوں کو بٹھا دیجئے, ان بچوں کو, اور بچوں تو میں سارے نو باہر بھیج دینا, اگر تسی ادھر ادھر ویکھیا یا گل کیتی نا تو سارے نو میں اٹھا دینا. توجہ میرے بار رکھو, تواڈے کول سبق سننا, میں توجہ میری طرف رکھیے. حضرات گرامی کہتے ہیں صبح سحری کا وقت ہے, رمضان المبارک کا مہینہ ہے. میرے آقا وضو کرنے لگے ہیں. حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے خادم ہیں, حضرت امیر معاویہ میرے نبی کی خدمت کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ میرے نبی کو وضو کروا رہے ہیں. میرے نبی کو حضرت امیر معاویہ پر پیار آئے. میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کر دیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ, اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے, امیر معاویہ کو رہنما بنا دے. اور آؤ نا ایک اور منظر تمہیں بتلاتا ہوں. میرے آقا سواری پر سوار ہیں, آپ فرماتے ہیں امیر معاویہ آ جا نا تو بھی میری سواری پر سوار ہو جا. حضرت امیر معاویہ میرے آقا کے ساتھ سوار ہو جاتے ہیں. میرے آقا پوچھتے ہیں معاویہ ذرا بتلا تو صحیح نا تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے کون سے حصے کے ساتھ لگ رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میرا سینہ اور پیٹ آپ کی کمر مبارک کے ساتھ, آپ کی مہر نبوت کے ساتھ لگ رہا ہے. اب میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے. میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد واقعی العذاب, اے اللہ امیر معاویہ کو حکومت عطا کر دے, امیر معاویہ کو کتاب حساب کا علم عطا کر دے. اور پھر مجھے کہنے دیجئے نا آج تو فخر کر دے, آج تو خوش ہونے تو آخنے میرے واسطے پنڈ دے امام نے دعا کی تیئے, میرے واسطے پنڈ دے مفتی نے دعا کی تیئے, میرے واسطے میری والدہ نے دعا کی تیئے, میرے واسطے میرے والد نے دعا کی تیئے, میرے واسطے میرے پیر نے دعا کی تیئے. میں ان کی عصمت پہ کیوں نہ قربان جاؤں جن کے لیے دعا ہو رہی ہے, رمضان المبارک کے مہینہ میں ہو رہی ہے, صبح سحری اور تہجد کا وقت ہو رہی ہے. اور دعا کرنے والا کوئی عام نہیں ہے, تمام نبیوں کا امام ہے. ان کی عظمت کا ذکر کیوں نہ کریں جنہوں نے دعائیں لی ہیں تو نبیوں کے امام سے لی ہیں. سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا حضرت امیر معاویہ کو جنت کی بشارت دی. کیا دی بھی؟ جنت کی. بولو بولو اونچی بولو, جنت کی
بشارت دی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سفر کر رہے ہیں قباء کی طرف، اور سفر کرتے کرتے حضرت آپ علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہوئے، حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہوئے، آپ لیٹ گئے آرام فرما ہوئے، اور جب آپ بیدار ہوئے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ آپ عرض کرتی ہیں آقا بتلائیے تو صحیح نا، ما اضحکک یا رسول اللہ، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیسی ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے خواب کے اندر میری امت کا ایک لشکر دکھلائی دیا ہے جو سب سے پہلے سمندر کے اندر جہاد کرے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں آپ گواہ ہو جائیے، اول جیش من امتی یغدون البحر قد اوجبوا، جو میری امت کا پہلا گروہ سمندر میں جہاد کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ حضرت ام ہانی کہتی ہے وقت گزرتا چلا گیا، حضرت ام ہانی کہتی ہے وقت گزرتا چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر پھر ایسا وقت بھی آیا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا اور دور چلا گیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا اور دور چلا گیا، حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور آ گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر، حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر حضرت ام ہانی کے پاس ایک بچی بیٹھی ہوئی جو حضور علیہ السلام کی سے دعا لیتی ہے، عرض کرتی ہے آقا آپ میرے لیے دعا کر دیجئے میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا جب دور آیا ہے، یہ میرے نبی کی صحابیہ جن کا نکاح حضرت سعد ابن عبادہ کے ساتھ ہو جاتے، اپنے شوہر کو لے کر کے مدینہ کی سرزمین پر رہنے لگ جاتی ہے۔ جب مدینہ کی ایک صبح ہوتی ہے اور اس صبح کے اندر منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ سمندر کے اندر پہلی مرتبہ بحری بیڑے اتارے جا رہے ہیں اور سمندر کے اندر جہاد ہونے والا ہے، آپ فرماتی ہیں چلو میرے سر کے تاج، جنت لینے کا وقت قریب آ چکے۔ آپ جا کر کے حضرت سعد ابن عبادہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کو جا کر کے میرے آقا کی یہ حدیث سناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا اول جیش من امتی یقدون البحر قد اوجبوا، جو سب سے پہلے سمندر میں بحری بیڑا اترے گا، جو امت کا میرا گروہ سمندر میں جہاد کرے گا اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ پھر ماننا جو سب سے پہلے سمندر کے اندر گروہ اترا ہے اس گروہ کا اگر امیر ہے تو سیدنا امیر معاویہ ہے۔ سیدنا حضرات گرامی لوگ کہتے ہیں نہیں جی نام اچھا نہیں ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ کا نام اچھا نہیں ہے۔ کیا نام ہے جی؟ کہنے لگا جی دیکھو یہ نام پہلے رکھ دیا گیا، نام کا معنی اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے حضرت امیر معاویہ کا نام کا معنی یہ ہے، معاویہ اس کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر کے چار ٹانگوں والا کتا بھونکے اسے معاویہ کہتے ہیں، سبحان، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ اس ستارے کو معاویہ کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کر کے کتے بھونک، ستارے کو معاویہ کہتے ہیں۔ کہا نہیں نام اچھا نہیں ہے، نام اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر نام اچھا نہ ہوتا میرے آقا نام تبدیل کر دیتے، میرے آقا کی سنت مبارک میرے آقا نام تبدیل کر دیا کرتے۔ اگر نام اچھا نہ ہوتا میرے آقا نام تبدیل کر دیتے، میرے آقا نے نام تبدیل نہیں کیا، میرے آقا نے 12 مرتبہ پکارا۔ میرے آقا فرماتے معاویہ آنا، آیت الکرسی نازل ہوئی ہے، آ کر کے آیت الکرسی لکھنا۔ آیت الکرسی لکھی، حضرت سیدنا امیر معاویہ نے لکھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کاتب قرآن ہے، حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، میرے آقا کے خادم ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے، اگر نام اچھا نہ ہوتا میرے آقا کے 22 صحابہ کا نام امیر معاویہ، تابعین تبع تابعین میں سے 17 لوگوں کا نام حضرت امیر معاویہ کے نام پر ہیں۔ اور آؤ میں آپ کو اہل بیت کا گھرانہ بتاتا ہوں۔ اہل بیت کے اندر حضرت علی المرتضی شیر خدا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عقیل ہیں۔ حضرت عقیل کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ حضرت علی کا بھتیجا ہے، حضرت حسن اور حسین کا کزن ہے۔ حضرت عقیل
نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے تو امیر معاویہ رکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت مولا علی کی سب سے بڑی بیٹی جن کا نام زینب ہے، زینب کا نکاح ہوا حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا ہے، اس بیٹے کا نام بھی رکھا تو امیر معاویہ رکھا ہے۔ حضرت مولا علی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے جن کا نام سیدہ رملہ ہے، ان کا جن سے نکاح ہوا حضرت علی المرتضیٰ کے جو داماد بنے ہیں اس داماد کا نام ہے تو حضرت امیر معاویہ کے نام کے اوپر ان کا بھی نام ہے۔ اور آؤ آگے چلتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت حسین ابن علی ہیں۔ حضرت حسین ابن علی کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے جناب عبداللہ افتح، جناب عبداللہ افتح کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے بھی نام رکھا ہے تو امیر معاویہ رکھا ہے۔ اور جاؤ پورے گاؤں کے لیے میرا چیلنج ہے، بات کو غلط ثابت کرو، کتاب کا حوالہ دینے لگا اور کتاب ہماری نہیں ہے، کتاب بھی تمہاری ہے۔ تاریخ الائمہ کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے اندر یہ موجود ہے جن کو آپ دیکھتے نہیں ہیں جو چھتوں پر لگایا ہوا ہے علم، پوچھا جاتا ہے یہ علم کس کا ہے تو کہا جاتا ہے یہ علم ہے امام غازی کا علم ہے۔ امام غازی کو ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے بھی امام ہے، ہم کسی کی توہین جو حضرت امام غازی کی اور تمام ائمہ کرام کی توہین کرے ہم اسے مسلمان سمجھتے کوئی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں امام کی بھی مان اور اماموں کی بھی مان۔ پوچھا جاتا ہے یہ کن کا علم لگایا ہوا؟ امام غازی کا علم ہے، بتلاؤ تو صحیح نا یہ غازی امام غازی کون ہے؟ بتلایا جاتا ہے حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا پھر بتلانا، امام غازی، امام غازی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا انہوں نے بھی نام رکھا ہے تو حضرت امیر معاویہ کے نام پر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں یبعث اللہ المعاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان، کل قیامت والے دن جب حضرت امیر معاویہ آئیں گے تو ان کے سر پر نور کی چادر ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو بولو سیدنا امیر معاویہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ کی عظمت، شان اور مقام ہے۔ اور آؤ میں آخری 5-7 منٹ کے اندر میں جو حکم ہوا ہے میں اپنے حکم کو پورا کرتا چلا جاؤں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سارے یار اللہ نے، بولو میرے نبی دے سارے یار ہی اللہ۔ اب میرا دل چاہتے میں قرآن کی 30 پاروں کے اندر سے آپ کو حضور کے یاروں کی عظمت سنا ایڈوانس آکو سبحان اللہ۔ اور قرآن دے 30 پارے سننے نے تو دو میں اچھا کیا کو سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے 30 پاروں میں میرے نبی کے یاروں کی عظمت ہے۔ اور آؤ دیکھو تو صحیح نا، لوگ کہتے ہیں دیکھو فلاں کتاب میں یوں آیا، فلاں کتاب میں یوں آیا۔ میں نے کہا ہم کسی کتاب کو مانتے کوئی نہیں ہے، ہم مانتے ہیں تو رب کے قرآن کو مانتے ہیں۔ اور رب کے قرآن سے پوچھو نا صحابہ کون ہے؟ اللہ نے قرآن پاک کے اندر صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دی ہے۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ، اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارہ اليوم اکملت لکم
لکم دینکم، قرآن پاک کا 7واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے، اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 8واں پارہ، اولئک اصحاب الجنہ، اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی ہے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 9واں پارہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے ان کے دل کپ کپ آ جایا کرتے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارہ، اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارہ، والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارہ، فاستقم کما امرت، اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارہ، یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ، لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارہ، وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کے نعرے لگا دیے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون، اے اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارہ، واذا سمعوا اللغو اعرضوا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 21واں پارہ، غلبت الروم، اے اللہ غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ، ان المسلمین والمسلمات، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ، سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے پھر اس بات پر ڈٹ کے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ، واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ اے اللہ کفار پر سخت کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ اے اللہ آپس میں بھائی بھائی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 27واں پارہ، اولئک هم الصدیقون، اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون سا؟ فرمایا صحابہ والا۔ قرآن پاک کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ بولو بولو صحابہ کون ہیں جن کا ذکر قرآن میں تقریر مکمل ہو گئی؟ اب میرے ساتھ بولیے صحابہ کون ہیں؟ اگر میرا پیغمبر امام ہے، میرا پیغمبر امام ہے تو بولو مقتدی کون ہیں؟ اگر میرا پیغمبر نماز پڑھائے، نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ اگر میرا نبی حکم دے، حکم بجا لانے والے کون ہیں؟ اگر میرا پیغمبر آرڈر کرے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے کون ہیں؟ میرے آقا بدر میں آئیں تو بدر میں ساتھ آنے والے کون ہیں؟ میرے آقا احد میں آئیں تو احد میں جانے دینے والے کون ہیں؟ میرے آقا قیام میں ہو تو قیام میں ساتھ کھڑے ہونے والے کون ہیں؟ میرے آقا کے ساتھ سجدے کرنے والے کون ہیں؟ میرے آقا سے دعائیں لینے والے کون ہیں؟ میرے آقا کے چہرے کی زیارت کرنے والے کون ہیں؟ میرے آقا کی ختم نبوت کا دفاع کرنے والے کون ہیں؟ میرے آقا کے لیے اپنا
مال قربان کرنے والے کون ہیں؟ میں نے اس سے بھی پوچھا ارے تو صحابہ کو برا کیوں کہتا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے آقا پر سارا دین اترا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتے، اس دین کو مکمل، اس دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس دین کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے میرے نبی کو یار عطا کیے، میرے نبی کے یاروں نے میرے نبی کی ایسی نقل اتاری ہے، میرے نبی کی ایک ایک ادا پر عمل کیے، ایک ایک ادا کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیے۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا میرے آقا کا پہلا بٹن مبارک کھلے، اس نے ساری زندگی بٹن بند کوئی نہیں کیا۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا آپ کدو کھانا پسند کرتے ہیں، وہ ساری زندگی کدو ہی کھاتے رہے، کدو کھانا پسند کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سواری پر سوار ہیں، اچانک سواری روک کر کے پیدل چل کر کے واپس آتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ماجرا تھا؟ کہا کام کوئی نہیں تھا، بس میں نے اپنے نبی کو ایسے کرتے ہوئے دیکھے۔ حضرت فاروق اعظم حجر اسود سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں او حجر اسود لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتے نہ تو نقصان پہنچا سکتے، میں تجھے چوم اس وجہ سے رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے آقا کو تجھے چومتے ہوئے دیکھے۔ میرے نبی کی ایک ایک ادا صحابہ نے اتنی محفوظ کی ہے، صحابہ نے اتنی نقل اتاری ہے، صحابہ نے اتنی میرے نبی کی نقل اتاری ہے کہ پھر مجھے کہنے دیجئے پھر صحابہ نہیں رہے، صحابہ میرے نبی کی تصویر بن گئے، صحابہ میرے نبی کا تصور بن گئے، صحابہ میرے نبی کا خیال بن گئے، صحابہ میرے نبی کا انداز بن گئے، صحابہ میرے نبی کی صداقت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی شرافت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی جوانی بن گئے، صحابہ میرے نبی کا کردار بن گئے۔ میرے آقا دنیا سے چلے گئے، اللہ نے کہا سونیا تو آ جائے گا لیکن تیرا کردار باقی رہے گا، تیری صداقت باقی رہے گی، تیری عدالت باقی رہے گی، تیری کتاب باقی رہے گی، تیرے انداز باقی رہیں گے۔ میرے نبی کی ایک ایک حدیث کے راوی، میرے آقا کا سپاہی، میرے آقا کا صحابی، میرے نبی کی ایک ایک حدیث کو لے کر پھر پوری دنیا تک پہنچے ہیں، اور گھوڑے پانی کے اندر دریاؤں میں رکھ کر کے پکار اٹھا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہرے ظلمات میں گوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ہم تک صحابہ نے دین پہنچایا۔ میں نے کہا بابا تو صحابہ کو برا کیوں کہتا ہے؟ کہنے لگا مجھے صحابہ سے مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے مسئلہ دین سے ہے، مجھے مسئلہ اسلام سے ہے، لیکن جب میں اسلام پر وار کرنے لگتا ہوں مجھے سامنے صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں، میں کلمہ تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ نظر آتے ہیں، نماز تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ نظر آتے ہیں، روزہ تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ نظر آتے ہیں، خلافت کی ترتیب تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ماننا اسلام کے پہرے دار صحابہ، بولو اسلام کے پہرے دار، اوچی بولو اسلام کے پہرے دار، اسلام کے پہرے دار صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں، ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں۔ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، منہ میں زبان رہے گی، ہم صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تصویر صحابہ ہیں۔ جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہیں۔ وآخر دعوانا